सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत और ज़रूरत, किताब अर्रहीकुल मख्तूम के हवाले से वजह तारीफ़ और राबिता आलम इस्लामी का मुकाबला बराए सीरत निगारी के हवाले से पिछली तमहीदी क्लास में हमने कुछ बात आपके सामने रखी थी। उसी के तसलसल में हमें मुसन्निफ़ बताते हैं कि ये बात है 1396 हिजरी की, यानी 1976 तकरीबन, कि पाकिस्तान में राबिता आलम इस्लामी एक इदारा है, उस इदारे की तरफ से पहली सीरत कॉन्फ्रेंस हुई। इस सीरत कॉन्फ्रेंस में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलम उठाने के लिए अहले इल्म को दावत दी गई और इस मुकाबले में शिरकत के लिए किसी भी ज़िंदा ज़बान में मकाला, किताब, बहस लिखने की इजाज़त थी। पिछली मुलाकात में ज़िक्र हमने किया है कि बितरतीब पहले 5 इनाम याफ्ता के लिए ऐलान किया गया कि पहले इनाम याफ्ता को 50,000 सऊदी रियाल राबिता की तरफ से, और इसी तरतीब से दूसरे को 40, तीसरे को 30, चौथे को 20 और 5वें हकदार इनाम को 10,000 सऊदी रियाल इनाम का ऐलान किया गया। शराइत मकाला जो थी वो ये थी कि आपका ये मकाला मुकम्मल हो, यानी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात इसमें ज़माना वक़ू, मकाम वक़ू तरतीब वार दिए गए हों, ताकि पढ़ने वाला उसके तसलसल से और रब्त से समझने में दिक्कत ना महसूस करे। मकाला उम्दा हो और इससे पहले वो शाये ना किया गया हो, यानी किसी और किताब से नकल कर कर के उसको जमा न कर दिया जाए। मकाले को तहरीर करने में मुसन्निफ़ ने जिन किताबों और माआखिज़ से फ़ायदा उठाया है उनके नाम वो तहरीर करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मकाला निगार अपनी ज़िंदगी के मुकम्मल मुफस्सल हालात भी लिखे, ये राबिते की तरफ से मुकर्रर था। हमारे मुसन्निफ़ कहते हैं कि मेरी मजबूरी थी कि राब्ता ने मुझे पाबंद किया, तो मैं ये अपने हालात लिख रहा हूँ। अहले इल्म की यही शान है कि वो अपनी नामवरी और अपनी पजीराई और अपनी शोहरत को अहमियत नहीं देते हैं। आगे इंशाअल्लाह मैं शेख के वजह तालीफ़ जब वो बयान करते हैं उसको पढ़ूँगा, उसमें भी उनकी यही आजिज़ी और यही इंशाअल्लाह खुलूस नीयत वो उनके जुमलों से झलकता है। साफ ख़त में लिखा जाए, अरबी, उर्दू या किसी भी ज़िंदा ज़बान में लिख दिया जाए। यकम रबीउल सानी 1396 से मकाले वसूल करना हम शुरू करेंगे। रकम यकम रबीउल सानी से
یہ 1396 میں ہی اعلان ہو رہا ہے، اور ربیع الثانی کے مہینے سے ان کی وصولی شروع ہوگی، اور یکم محرم 1397 وصولی کی آخری تاریخ ہوگی۔ اب ربیع الثانی سے لے کر محرم تک، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 10 مہینے بنتے ہیں۔ ان 10 مہینوں کے اندر یہ مقالہ پہنچانے کا مصنف پابند ہوگا، یعنی اس کتاب کو لکھنے کے لیے لگ بھگ 1 سال کا ٹائم اہل قلم کو دیا گیا۔ کہا گیا کہ مقالات رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے دفتر میں یہ جمع کرائے جائیں۔ اس مقالے پر جو چھان پٹک، فیصلہ اور منصفین مقرر کیے گئے، اس کے لیے علماء کی ایک کمیٹی متعین کی گئی۔ دنیا کے اہل علم نے اس پر اپنا قلم اٹھایا۔ رابطے کے نگران محمد علی الحرکان لکھتے ہیں کہ ہمیں عربی، انگریزی، اردو زبان میں بہت سارے مقالات میسر آئے، جن کی تعداد 171 تک جا پہنچی۔ ان مقالات میں سے 84 مقالہ جات عربی زبان میں تھے، اور ہماری یہ کتاب بھی میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، مصنف نے عربی زبان میں تحریر کی تھی۔ 64 کتب اردو میں میسر آئیں، 21 انگریزی زبان میں، 1 فرانسیسی زبان میں، اور 1 ہوسا زبان میں کتاب میسر آئی۔ رابطہ نے ان کے درمیان جو فیصلے کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی، اس میں مکہ مکرمہ کے جامعہ ام القریٰ کے علماء جو تھے انہیں مقرر کر دیا گیا۔ پھر 1398 میں پہلی ایشیائی اسلامی کانفرنس کراچی میں ہوئی، تو رابطے کے نگران کہتے ہیں کہ اس کانفرنس میں انعام یافتہ لوگوں کے اعلانات کیے گئے۔ انعام یافتہ لوگوں کی ترتیب یہ تھی: پہلا انعام اس کتاب کے مصنف نے پایا، شیخ صفی الرحمن مبارک پوری، جامعہ سلفیہ، غالباً بنارس میں ہے، ہندوستان کا یہ دینی ادارہ ہے، سلفی ادارہ ہے، اس کے یہ مدرس تھے، انہیں یہ انعام میسر آیا۔ دوسرا انعام ڈاکٹر نصیر احمد ناصر، صدر جامعہ اسلامیہ بہاولپور، پاکستان، نہیں، ڈاکٹر ماجد علی خان، جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی، ہندوستان سے، دوسرا انعام انہیں ملا۔ تیسرا انعام ڈاکٹر نصیر احمد ناصر، جامعہ اسلامیہ بہاولپور کے ہیں، انہیں ملا۔ چوتھا انعام استاد حامد محمود محمد منصور لیمود، مصر کے ہیں، انہیں ملا۔ اور پانچواں انعام
استاد عبدالسلام ہاشم مدینہ منورہ کے شاید مدینہ یونیورسٹی کے مدرسین میں سے ہیں، انہیں ملا۔ یہ اعلان کر دیا گیا اور جو انعام یافتہ لوگ تھے ان کو 12 ربیع الاول سوموار کے دن 1399 ہجری کی صبح میں مکہ مکرمہ رابطہ عالم اسلامی کے حال میں ایک تقریب میں ان سب کو بلایا گیا۔ اور اس تقریب میں ان تمام مصنفین کو انعامات دیے گئے۔ گویا ہم اس کلاس میں جس کتاب کو اللہ کے حکم اور توفیق اور رحمت سے شروع کر رہے ہیں، یہ کتاب دنیا کے اہل علم، دنیا کے اہل قلم، دنیا کے سیرت نگار، چوٹی کے کبار علماء کی پسندیدہ اور تسلیم شدہ ہے۔ لیکن ایک بات کی یہاں وضاحت ضروری ہے، کتب سیرت میں جو روایات علم حدیث سے تعلق رکھتی ہوں ان کو تو اسی انداز اور اسی حجیت اور قانونی حیثیت کے ساتھ ماننا اور بیان کرنا ہوگا کہ جو شریعت اسلامیہ نے علم حدیث کی متعین کی ہے۔ لیکن علوم سیرت کیونکہ واقعات کو ربط میں بیان کرتا ہے تو اس میں بہت دفعہ تاریخی روایات کا تعامل لینا پڑتا ہے۔ واقعات کو ربط تب ملتا ہے تو تاریخی جو روایات ہیں، امام ابن کثیر نے تاریخ لکھی، امام ابن سعد نے تاریخ لکھی وغیرہ، تاریخی جو روایات ہیں، تاریخی روایات کو حدیث کے درجے کے ساتھ مساوی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، بالخصوص فی زمانہ اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تاریخی روایات ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں، ان میں تسامح بھی ہو سکتا ہے، مستند بھی ہو سکتی ہیں، ان کی سند میں کوئی جھول بھی ہو سکتا ہے، واقعات تاریخ کو اصول حدیث کی بنیادوں پر مرتب نہیں کیا گیا، اس لیے جب تاریخی کوئی واقعہ شرعی اصولوں سے متصادم ہو تو بآسانی تاریخی واقعے سے صرف نظر کیا جا سکتا ہے۔ مثلا کوئی شخص تاریخ کے کسی ایک واقعے سے متعلق وہ یہ کہے کہ میں فلاں واقعے کو تسلیم نہیں کرتا ہوں، تو اس سے اس کے ایمان میں، اس کی عاقبت میں، اس کی آخرت میں کوئی فرق پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے کسی ایسی شے کا انکار نہیں کر دیا کہ جس کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسے پابند کیا گیا تھا۔ اور دوسری جہت میں تاریخی روایات اگر اسلامی بنیادی مسلمات، تسلیم شدہ حقائق کے حوالے سے خدا نخواستہ کسی شائبے یا شبے کا دروازہ کھولتی ہوں تو انہیں بنیاد بنا کر ان شبہات کو دلوں میں پالنا یہ ہرگز ٹھیک نہیں ہے،
علماء کے طبقات میں بعض لوگوں نے تاریخ کے بعض بڑے بڑے واقعات کا صاف انکار کر دیا۔ اہل علم نے ان پر کوئی بھی فتویٰ نہیں لگایا، اہل علم نے ان پر کوئی بھی فتویٰ نہیں لگایا، لیکن کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا انکار کرے تو یہ خطرناک بات ہوگی، کوئی قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار کرے تو یہ خوفناک بات ہوگی، جبکہ تاریخ میں ہر طرح کی روایات ہیں۔ اس کی ضرورت تھی ساری تاریخ کو اس بنیاد اور اس معیار پر جمع کرنا ممکن نہیں تھا۔ کچھ ادوار میں مالی حالات، علمی حالات، مترجمین کے حالات، حکومتی سیاسی حالات کے اثرات پڑے ہیں تاریخ پر۔ ایسا عین ممکن ہے کہ تاریخ میں ایک شخص بہت معزز سمجھا جاتا ہو اور اللہ کے نزدیک اس کی حقیقت اتنی معززانہ نہ ہو جتنی ہمیں معلومات تاریخ کے ذریعے ملی، اور اس کے برعکس ایسا بھی ممکن ہے کہ تاریخ میں ایک شخص کو بہت اچھی نگاہ سے نہ دیکھا گیا ہو اور اللہ کے نزدیک اس کا مقام اور مرتبہ ویسا نہ ہو جیسا تاثر تاریخ دے رہی ہے، جیسا تاثر تاریخ دے رہی ہے۔ ملا جلا کر خلاصہ یہ ہے کہ تاریخی روایات پر اڑ کر جم کر ضد نہ کیا کریں، ضد نہ کیا کریں۔ یہ اگر قرآن و حدیث کے موافق ہے تو سر آنکھوں پر، اس لیے نہیں کہ تاریخ ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث ان کی موافقت کرتے ہیں، اور اگر یہ قرآن و حدیث سے مطابقت نہیں رکھتی ہے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مسلمات شرعیہ ہے جو انہیں ہی اپنایا جائے گا۔ اس بنیاد کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ تاریخ کے جیسے بھی کوئی ورق پڑھے اور شخصیات کے کام اور اعمال جیسے بھی پڑھے، وہ ہائپر نہیں ہوتا، وہ غالی نہیں ہوتا، وہ حد پار نہیں کرتا ہے، وہ حد اعتدال میں رہ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بنیاد ہے۔ انعامات دے دیے گئے، اعلان کیا گیا کہ یہ 5 کتابیں بالترتیب ان کا دنیا کی تمام زبانوں میں ان کا ترجمہ کرایا جائے، یہ سفارش کی گئی اور اہل اسلام میں یہ خدمت ہو گئی ہے، اسے پھیلا دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنا کرم فرمایا، اور آپ کو پچھلے درس میں بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب شروع میں 10,000 نسخے اس کے رابطہ کی طرف سے چھپائے گئے تھے، پھر 5,000 اور چھپائے گئے، اور آج تک اس کتاب کی جو مانگ اور ضرورت ہے وہ اسی طرح برقرار ہے۔ جی، اب یہ مؤلف کی معروضات ہیں، انہوں نے سرگزشت اپنی لکھی ہے کہ کیسے کیا کیا واقعات بنے۔ اسی عبارت کو پڑھ کے میں نے مناسب سمجھا تھا کہ اس کی باقاعدہ ریڈنگ ہو تاکہ بہتر رہے۔ شیخ صفی الرحمن کہتے ہیں کہ یہ ربیع الاول 1376 96 یعنی 1976 کی بات ہے، کراچی میں عالم اسلام کی پہلی سیرت کانفرنس ہوئی، جس میں رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اس کانفرنس کے اختتام پر ساری دنیا کے اہل قلم کو دعوت دی گئی کہ وہ سیرت نبوی کے موضوع پر دنیا کی کسی بھی زندہ زبان میں مقالے لکھیں۔ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی اور 5ویں پوزیشن حاصل کرنے والوں کو الگ ترتیب 50، 40، 30، 20
اور 10,000 ریال کے انعامات دیے جائیں گے۔ یہ اعلان رابطہ کے سرکاری ترجمان اخبار العالم الاسلامی کی کئی اشاعتوں میں شائع ہوا، لیکن مجھے اس تجویز اور اس اعلان کا بر وقت علم نہ ہو سکا۔ کچھ دنوں بعد میں بنارس سے اپنے وطن مبارک پور گیا تو میرے پھوپھا زاد بھائی محترم استاد مولانا عبد الرحمن مبارک پوری حافظہ اللہ، جو شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی کے فرزند ہیں، انہوں نے مجھ سے اس کا تذکرہ کیا۔ یہ مولانا عبید اللہ رحمانی یہ اللہ کے ولی ہے۔ آپ مولانا داود راز رحمۃ اللہ علیہ کی شرح بخاری اردو میں جو پڑھتے ہیں نا، اس میں شاید ہی کوئی حدیث ہو جس حدیث کے وضاحت میں مولانا راز نے مولانا عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ مولانا داود راز کی شرح کا بیشتر حصہ مولانا عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں اور ان کے معلومات اور نکات ہیں۔ یہ رحمانی اس اعتبار سے کہلاتے ہیں، میں نے یہاں ذکر کیا تھا کہ دلی میں 1921 میں 2 کاروباری بھائیوں نے ایک مدرسہ دار الحدیث رحمانیہ کے نام سے جماعت مجاہدین کی سفارش پر ایک مدرسہ منعقد کیا تھا۔ اس جماعت کے صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ مامو کاجن والے، ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ دراصل ان کی تحریک تھی۔ صوفی عبداللہ صاحب مامو کاجن والے، انہوں نے اپنی جماعت میں یہ تحریک چلائی کہ علمی مراکز قائم کریں، علماء کی اور مدارس کی علی منہج السلف ضرورت ہے۔ تو صوفی صاحب نے ان 2 کاروباری بھائیوں کو، ایک عبد الرحمن اور ایک دوسرا میرے ذہن سے نام ان کا نکل گیا ہے، یہ 2 بھائی تھے، انہیں ترغیب دی کہ آپ صاحب مال ہیں اور آپ ایک مدرسہ بنا دیجئے جس سے مسلمان فائدہ اٹھائیں۔ ان بھائیوں نے اس سفارش کو قبول کیا، بہت صاحب مال تھے اور وہ اپنے کاروبار الگ کرنے والے تھے، تو انہوں نے اتفاق کیا کہ ہم مشترکہ مال میں سے مدرسہ بنا لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے آپ کو سیپریٹ کر لیں گے۔ تو 21 میں یہ مدرسہ انہوں نے ایسے ذوق و شوق سے بنایا کہ اس مدرسے پر اس زمانے میں 1 لاکھ ہندوستانی روپیہ خرچ کر دیا گیا تھا، جس وقت ایک عالم کی، ایک ماہر کی تنخواہ 10-12 روپے سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، اور پرکشش سہولیات دی، اور علماء کے جو معاوضے رکھے، یعنی عام مدارس میں اگر 12-15 روپے معاوضے ہیں تو انہوں نے یہ معاوضے 50 روپے سے اوپر رکھے تھے۔ عام مدارس میں شیخ الحدیث کو اگر 35-40 معاوضہ ملتا ہے، تو میری یاد کے مطابق پچھلے سال میں نے پڑھا تھا دار الحدیث رحمانیہ دہلی کا تعارف، تو انہوں نے اس وقت شیخ الحدیث کو میرا خیال ہے کوئی 300 روپے کا معاوضہ مقرر کیا تھا۔ یعنی کوئی دریا دل تھے، کوئی سخاوت کی ایک نشانی تھے۔
طلبا کو سیر و سیاحت کراتے، اپنے باغات میں لے جاتے، بہت عمدہ کھلاتے پلاتے۔ انہی کے متعلق آتا ہے کہ طلبا کے بچے ہوئے ٹکڑوں کو تبرکاً یعنی عاجزی اور انکساری کے طور پر خود انہیں استعمال کرتے، ان کے ساتھ بیٹھ کر تناول کرتے۔ دور اندیش تھے، علماء کی مہارتیں برقرار رکھنے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے دور دراز کے علماء کو بلاتے تھے، ان کے لیکچرز کراتے تھے اور مختلف موضوعات پر انہیں تیار کرتے تھے۔ ارد گرد کے مدارس کے کبار علماء آ کر یہاں امتحان لے جاتے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بکثرت وہاں آنا جانا ہوا کرتا تھا۔ پاکستان کے بڑے نامور شیخ الحدیث مولانا عبدالغفار حسن رحمۃ اللہ علیہ، جو مدینہ یونیورسٹی کے اساتذہ میں سے ہیں، یہ اسی مدرسے کے فارغ التحصیل ہیں، مولانا عبدالغفار حسن رحمۃ اللہ علیہ۔ 47 تک یہ مدرسہ دلی میں چلا۔ اس کے بعد 47 میں جب علیحدگی ہوئی تو مدرسے کے متولیان اور ذمہ داران جو اس وقت موجود تھے وہ ہجرت کر کے پاکستان کراچی آ گئے۔ کراچی آ کر انہوں نے سولجر بازار میں دار الحدیث رحمانیہ کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ وہ مدرسہ اب بھی چل رہا ہے۔ اس مدرسے کے اساتذہ، اولین اساتذہ میں شاہ بدیع الدین راشدی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ ہیں، اور مولانا عبداللہ ناصر رحمانی جو ہمارے پاکستان کے نامور صاحب علم ہیں، ان کی رحمانی نسبت بھی اسی دار الحدیث رحمانیہ کی وجہ سے ہے۔ تو مولانا صفی الرحمان کہتے ہیں کہ میرے پھوپھا جان عبد الرحمان صاحب جو مولانا عبید اللہ رحمانی کے بیٹے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسا اعلان ہوا ہے اور زور دیا کہ میں اس مقابلے میں حصہ لوں۔ میں نے اپنی علمی کم مائگی یعنی اپنی تیاری نہ ہونے، اپنی ناتجربہ کاری کا عذر کیا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ اور یہ ضابطے کی بات ہے، جو منصب سے بھاگتا ہو اسے منصب پر بٹھا دیں، ایسی کارکردگی دکھائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے، اور جو منصب مانگتا ہو اسے آپ بٹھا دیں تو وہ ادارہ برباد کر دے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو منصب کو مانگتا ہے وکل الیہ، اسے اللہ اسی کے تجربے کے سپرد کر دیتا ہے، اور جو اس سے ڈرتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد جاری ہو جاتی ہے، میں نے کہا مجھ سے نہیں ہو سکے گا، میں نہ تجربہ کار ہوں، میں لا علم ہوں، میں اتنا بڑا کام انجام نہیں دے سکتا۔ مولانا مصر رہے یعنی اصرار کرتے رہے کہ یہ کریں، اور بار بار کی معذرت پر فرمایا کہ میرا مقصود یہ نہیں کہ انعام حاصل ہو، بلکہ میں چاہتا ہوں اسی بہانے سے ایک کام ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ اسی بہانے سے ایک کام ہو جائے۔ بعض قبولیت کے وقت ہوتے ہیں، آفاقی جملے بندے کی زبان سے نکلتے ہیں، اللہ انہیں قبول نصیب فرما دیتا ہے۔ اللہ نے کام لے لیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ جو حیات ہیں، جو چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اور اس بہانے سے ہمارے لیے بھی بخشش کا سبب بنا۔ میں نے ان کے اصرار مسلسل پر خاموشی تو اختیار کر لی، لیکن نیت یہی تھی کہ اس مقابلے میں حصہ نہیں لوں گا۔ اندر کی بات بتا رہے ہیں، انکار کی جسارت نہیں تھی۔ چند دن بعد جمعیت اہل حدیث ہند کے آرگن
اور نقیب 15 روزہ ترجمان دہلی میں رابطہ کی اس تجویز اور اعلان کا اردو ترجمہ شائع ہوا، یعنی اردو ترجمے میں یہ اعلان آ گیا ترجمان دہلی میں۔ اب تو سب کے علم میں آ گیا کہ ایک مقابلہ اناؤنس ہو چکا ہے، تو میرے لیے ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی۔ جامعہ سلفیہ کے متوسط درمیانے طبقے کے اور منتہی اور آخری کلاسوں کے طلباء میں سے عموماً جس کسی سے سامنا ہوتا وہ مجھے اس مقابلے میں شرکت کا مشورہ دیتے۔ استادوں کی صلاحیت کا شاگردوں کو اندازہ ہوتا ہے۔ خیال یہ ہوا کہ شاید خلق کی یہ زبان خدا کا نقارہ مقولہ ہے، شاید اللہ کی مشیت اس میں ہے کہ ہر بندہ مجھے اس پر مجبور کر رہا ہے۔ تاہم مقابلے میں حصہ نہ لینے کے اپنے دلی قلبی فیصلے پر میں قریب اٹل رہا۔ کچھ دنوں بعد طلباء کے مشورے اور تقاضے بھی تقریباً ختم ہی ہو گئے، مگر چند ایک طالب علم اپنے تقاضے پر قائم رہے، منت کرتے رہے۔ بعض نے مقالے کے تصنیفی خاکے کو موضوع گفتگو بنا رکھا تھا، ایسے بنا لیں، ایسے کر لیں، اس کتاب سے استفادہ کریں، مشورے دیتے، اور بعض کی ترغیب اصرار کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی، یعنی منتوں پر اتر رہے تھے۔ بالآخر میں خاصی ہچکچاہٹ کے ساتھ اس مختصر عرصے میں ترتیب، تصویر یعنی عبارات کو لکھنا، مکمل کرنا، نظر ثانی، پروف ریڈنگ اور نقل و صفائی، بار بار اسے دیکھنا، کاٹ چھانٹ کرنا، اس کا کام ہو سکے گا۔ مگر اصرار کرنے والوں نے چلتے چلتے تاکید کی کہ کسی طرح کی غفلت یا تذبذب، تردد کے بغیر کام میں جت جاؤں۔ رمضان بعد سہارا دیا جائے گا، یعنی ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ میں نے بھی یہ فرصت کے ایام غنیمت سمجھے، اشہاب قلم کو مہمیز لگائی۔ ٹھیک کہتے ہیں، اشہاب قلم، اشہاب فارسی کا لفظ ہے، گھوڑے کو کہتے ہیں، اور قلم کے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور قلم کو دوڑا دیا کہتے ہیں۔ اور قد و کاش کے بہرے بے کرام ہے، یعنی کاوش، محنت، بھاگ دوڑ، جستجو میں کہ لا ساحل سمندر میں کود پڑا۔ پوری تعطیل سہانے خواب کے چند لمحوں کی طرح گزر گئی، چھٹیاں میری اس کام میں لگ گئی۔ اور جب یہ حضرات واپس پلٹے تو مقالے کا 2/3 حصہ مرتب کر چکا تھا، 2/3 حصہ مرتب کر چکا تھا، یعنی 1.5-2 مہینے میں۔ چونکہ نظر ثانی اور تبییض کا موقع نہیں تھا، نظر ثانی کریں، نئے سرے سے اسے پرنٹ کرائے، پھر نظر ثانی، پھر فائنل نسخہ لے کے آئے، اس لیے اصل مسودہ ہی، یعنی اصل نسخہ قلمی جو تھا، ان حضرات کے حوالے کر دیا کہ اسی پر نظر ثانی کرو، کر دیا کہ نقل و صفائی اور تقابل کا کام، موازنے کا کام کر ڈالیں، باقی ماندہ حصے کے کچھ دیگر لوازمات کی فراہمی و تیاری میں بھی ان سے کسی قدر تعاون لیا۔ جامعہ کی ڈیوٹی ہمہ ہمی شروع ہو چکی تھی، اس لیے زمانہ تعطیل کی رفتار برقرار رکھنی ممکن نہ تھی۔ تاہم 1.5 ماہ بعد جب عید الاضحیٰ کی تعطیل کا وقت آیا تو شب بیداری کی برکت سے، یعنی راتیں جاگ کر مقالہ کی تیاری تیاری کے آخری مرحلے میں تھا، جسے سرگرمی کی ایک جست نے تمام و کمال کو پہنچا دیا، مکمل ہو گیا۔ اور میں نے آغاز محرم سے 12-13 دن پہلے یہ مقالہ حوالہ ڈاک کر دیا۔ بس یہاں ٹھہر دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم